نہیں جی، کچھ دن ہوئے ہیں میں نے آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی میں، لیکن ہاں بات وہ ہو نہیں ٹھیک ہے، پا رہی لیکن تھی۔ آپ وہی ہیں جو کمنٹس لکھتی ہیں بہت ڈھیر سارے، یا کوئی اور والی فاطمہ؟ جی میں نے ساحل بھائی کے چینل پہ کامنٹس دیے ہیں، آپ کی چینل دیکھی ضرور ہے لیکن کامنٹ ابھی تک نہیں کیا۔ اوکے، کوئی اور فاطمہ، آل رائٹ، فیئر انف، بس یہی پتا کرنا تھا۔ نمازیں پڑھتی ہے فاطمہ جی؟ جی نہیں، آج کل نہیں پڑھ رہی، ویسے پڑھتی۔ کیوں آج کل نہیں پڑھ رہی ہیں؟ اس کا جواب دینا ضروری ہے؟ ہاں جی؟ جی اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ ہاں نا، کیونکہ ایک خاتون جو اللہ کی اتنی عبادت کر رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، اور وہ 2-3 دن سے اگر نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا، کہ کیوں چھوڑ دیا اچانک؟ نہیں 2-3 دن سے نہیں، کچھ عرصہ ہوا ہے، 1-2 مہینہ ہو گیا نہیں پڑھ رہی میں، ویسے ہی نہیں پڑھ رہی انشاءاللہ۔ لیکن مطلب ابھی اللہ سے ایمان کم ہو گیا ہے؟ نہیں اللہ وہ دن نہ لے کے میرا ایمان کم ہو۔ اچھا، اوکے، ایمان کوئی کم نہیں ہوا۔ میڈیکل پرابلم ہوگا نا سہل، چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، آگے چلیں، اچھا لیڈیز چلو، ہیں۔ کوئی مشکل نہیں۔ آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ ہاں آپ فاطمہ جی، سنیے آیت الکرسی آتی ہے آپ کو؟ جی درود شریف پڑھ کے سنا دوں؟ ہاں درود شریف پڑھ دیجئے، کوئی مشکل نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، آپ کو جس نے درود سکھایا تھا اس نے محمد ان کر کے سکھایا تھا؟ جی ایسے ہی پڑھتی ہوں میں نماز میں بھی۔ اچھا چلیے، کوئی مشکل نہیں جی۔ اسلام میں کیوں ہے آپ؟ اسلام میں کیوں ہوں؟ ہاں، کیا وجہ ہے؟ مسلمان ہوئی ہوں، اور سب سے بڑی تو ہاں، یہ وجہ ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو۔ مطلب صرف مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہے اس وجہ سے آپ مسلمان ہیں؟ اگر آپ کوئی ایتھیسٹ کے گھر میں پیدا ہوتی تو پھر آپ ایتھیسٹ رہتی؟ نہیں تو اگر میں مسلمان نہ بھی ہوں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے کسی دوسرے دھرم میں ہونا چاہیے؟ کہ اگر میں ہندو ہوں، اگر آج اسلام چھوڑ بھی دوں تو وہ کون سا دھرم ہے؟ اگر نبی پاک اچھے نہیں ہیں تو پھر وہ کون سا دھرم ہے جو میں اپناؤں؟ آپ مجھے بتا دیں۔ نہیں، لیکن کیا پہلے آپ یہ چیز مانتی ہے کہ نبی پاک اچھے نہیں ہیں؟ آپ سے سنا ہے، آپ کی 3-4 دن سے ویڈیوز دیکھ رہی ہوں اور کسی سے نہیں سنا۔ ہاں تو جو ہم نے ویڈیوز میں آپ نے جو دیکھا ہے، جو دلائل رکھے گئے ادھر، ریفرنسز بتائے گئے، کیا آپ نے اس کو کراس چیک کیا؟ جی کیا ملا آپ کو ادھر؟ غلط بتایا تھا ہم نے یا صحیح بتایا تھا؟ دیکھیے، میں ون سائیڈڈ بات سن کر کس طرح فیصلہ کر سکتی ہوں؟ میں نے تو ابھی ہاں آپ دونوں اسی کو وجہ بتایا سے نا، کوئی دیکھیے عالم فاطمہ، دین آپ کے ساتھ ہو جو وہ بھی آپ کے ساتھ بات کرے تو پھر میں فیصلہ کروں گی نا، صرف آپ دونوں کو سن کر کیسے فیصلہ کر سکتی ہوں؟ اچھا تو آپ ایک کام کریے، نیوز نیشن پہ یا میری چینل پہ آپ کو کئی سارے ویڈیوز مل جائیں گے جہاں پہ ہم نے عالم دین لوگوں سے بھی بات کی ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے اور فیصلہ خود کر لیجئے۔ وہ انڈین عالم دین نہیں، ان کو نہیں سننا۔ اچھا، انڈین عالم دین کو نہیں مانتی آپ؟ اب یہ نہیں نیا کیا چیز آ گئی بھائی، انڈین عالم دین کو نہیں مانتی؟ کچھ نہیں پتا ہوتا، ہاں کچھ نہیں پتا Yes, ہوتا۔ this was awesome. یار انڈین عالم دین، شرم سے ڈوب کے مر جاؤ، تمہاری اوقات دیکھو ذرا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ انڈین عالم دین کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے۔ کون سے عالم دین کی بات آپ سنتی ہے؟ میں کس کو سنتی ہوں؟ ہاں، یہ پاکستان میں ہے کچھ، ان کو یوٹیوب پر دیکھتی ہوں، نام؟ لیکن فالو میں کسی کو نہیں کرتی۔ اور تو پھر فائدہ فالو پھر بھی نہیں فائدہ اس کرتی؟ عالم دین جس کو ہم ہرائیں گے، تم نے کہنا ہے میں اس کو فالو ہی نہیں کرتی، تو اس کو ہرا بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سنتی نہیں، سب ایک کو سیکنڈ ایک لیکن سیکنڈ، اگر ہم کسی کو ہرا بھی دیں تو آپ نے کہنا ہے میں تو اس کو فالو نہیں کرتی، اس کو سننے کا فائدہ کوئی نہیں، اس کو ہرا بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایوری ٹائم یو ول ہیو اے ڈفرنٹ ایکسکیوز۔ آپ خود کیوں نہیں پڑھتی؟ آپ خود کیوں نہیں اسلام کو پڑھتی؟ ضروری تھوڑی کہ آپ میں اس خود کو کیوں نہیں مانوں۔ اسلام کو پڑھتی؟ میں جو کوشچن کر رہا ہوں اس کو سنیں، آپ چھوڑ دیں۔ آپ خود کیوں نہیں پڑھتی اسلام کو، بجائے اس کے کہ آپ عالم دین کریں؟ آپ خود کیوں نہیں اسلام کو پڑھتی؟ کون پڑھائے گا؟ ہاں کس سے کیا پڑھوں مطلب؟ اسلام؟ آپ پڑھی لکھی نہیں، آپ سے پڑھا نہیں جاتا؟ کوئی سورس بھی تو ہو نا۔ ہاں، یہاں پر سورس ہر قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہمارے ہے۔ پاکستان میں تو ہر دوسرا بندہ عالم بنا پھرتا ہے۔
ارے بہن فاطمہ سنیں ذرا چپ کر کے تھوڑا سا سنیں تاکہ اب آپ کو پتہ لگے. میں اب آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا, آپ کو صرف ایجوکیٹ کرنے لگا ہوں. اسلام میں ہر چیز لکھی پڑی ہے. آپ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھیں, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 4 پڑھیں, لفظ بہ لفظ ٹرانسلیشن پڑھیں, کیا مسئلہ؟ 6000 آیتیں ہیں صرف. ایک دن میں 1000 آیتیں پڑھے تو 6 دن میں ختم ہوتا ہے. ایک دن میں 100 آیتیں پڑھے تو آپ 60 دنوں میں ختم کر سکتی ہیں پورا قرآن. اتنا ایزی ہے قرآن ختم کرنا. بہت زیادہ مسئلہ ہے, اس کی تفاسیر پڑھ لیں. تفسیر بھی آن لائن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, قرآن بھی آن لائن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. حدیثیں پڑھنی ہیں, حدیثیں آن لائن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. جو کچھ ہم دکھاتے ہیں جا کے ویریفائی کر لیں. آپ کو کسی عالم کی ضرورت کیوں ہے کچھ پڑھنے کے لیے؟ دیکھیں آدم بھائی میری بات سنیں, قرآن پاک ہے عربی میں. یہاں پر جو لوگ ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہیں وہ 100 ترجمے کرتے ہیں. مجھے کیا پتا کہ کون سا ترجمہ صحیح ہے. اب آپ بہن بھی جی بات آیت سنیں, ہو نا, آیت کے سنیں. سنیں, آیت کے 100 کے 100 ترجمے پڑھ لیں. کسی ایک ترجمے کو تو آپ میں بھی اگر قرآن کو ثابت کرتے تو مجھے بتا دیجیے گا. حول تو 100 جب مجھے ترجمے نہیں ہیں, عربی کا میں آپ نہیں کو یہ بتا پتا دیتا تو ہوں. اس میں کون سا ارے ترجمہ بہن صحیح ہے. سنو, ارے بہن سنو نا, یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. 100 ترجمے پڑھ بھی لو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ قرآن کے 100 کے 100 ترجموں میں صرف 19-20 کا فرق ہے. رائٹ, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. 100 کے 100 ترجموں میں فرق صرف 19-20 کا ہی ہے. ایک آدھی آیت آپ کو ان ترجموں کی وجہ سے اچھی بھی نظر آ جائے گی, لیکن جب آپ کانٹیکچولی پورا پڑھیں گے تو آپ کو گند ہی ملے گا. نمبر 1. نمبر 2, جنہوں نے ترجمے کیے ہیں وہ بابا جی کے ٹھلو نہیں تھے. وہ عربی کو جانتے تھے تبھی انہوں نے ترجمے کیے, ان کے ترجمے اپروو ہوئے ہیں تبھی وہ آن لائن بھی پڑھے ہوئے. سو اٹ مینس جو ترجمہ کرنے والا ہے وہ ایٹ لیسٹ عربی کو جانتا تھا. سو ونس اگین, نو میٹر ہاؤ یو لک ایٹ اٹ, اگر آپ کسی عالم کے پاس بھی جا رہی ہیں نا تو وہ بھی قرآن کا ترجمہ آپ کو اپنے مطابق ہی بتائے گا. تو آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ ایٹ لیسٹ 6 طرح کی اردو ترجمے پڑھے ہیں. آپ 6 عالموں کے اردو ترجمہ پڑھ لیں بجائے اس کے کہ اپنے محلے کے کسی عالم سے اردو ترجمہ لیں. کیا بچوں والی بات کر رہی ہے میرے ساتھ؟ آپ کو میں آپ کو 6 بندے دے رہا ہوں, آپ کہہ رہی ہیں نہیں میں نے اپنے محلے کے ایک ہی بندے سیکھنے جو میرے پاس موجود نہیں ہے. کیوں؟ ارے میں محلے میں نہیں جا رہی ہوں سیکھنے کے لیے, میں تو یوٹیوب پر دیکھتی ہوں. یہی میں بول رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ ایسے کرو, ایک دفعہ خود ویریفائی کرو تاکہ آپ کو پتہ لگے ہم صحیح بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. پڑھ صحیح ہے, کے تو ایسے دیکھو, کروں گی. پڑھ کے تو اچھا آپ دیکھو. بتا دیں مجھے کس کو پڑھنا چاہیے, آپ بتا دیں. جس کو مرضی پڑھ لو, ڈاکٹر اسرار کے ترجمے کو پڑھ لو. وہ جونا گڑھی والے کو آپ کہیں گے وہ انڈیا کا تھا, چلو حالانکہ ڈاکٹر اسرار بھی انڈیا کے تھے, پاکستان میں چلے گئے تھے تو انڈیا کے ٹکڑا انڈیا تو رہا ہے پاکستان سے پاکستان, کوئی اور کیا. مسئلہ نہیں ہے. مجھے انڈیا پاکستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ساحل بھائی جس شو میں آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. ان کی ارے بات کر رہی ہوں. فاطمہ آپ دنیا کا جون سا مرضی اسکالر لے ہیں, اس کی پٹائی ویسی ہی ہوگی. یہ میں آپ کو سٹیمپ کر کے لکھ کے دیتا ہوں. اگر اس کی پٹائی ویسی نہ ہوئی نا تو میں اپنا چینل بند کر دوں گا. جس کو مرضی لے جائیں, یہ بھی آپ کو چیلنج ہے. نمبر 1. نمبر 2, اٹ ڈز ناٹ میٹر. ٹھیک ہے, آپ quran.com پہ جائیں, وہاں پہ سیٹنگ میں جا کے اردو کے 2-3 ترجمے نکال لیں. جوناگڑھی کا پڑھ لیں, مادودی کا پڑھ لیں, ڈاکٹر اسرار کا پڑھ لیں, جس کا مرضی پڑھ لیں. جا کے پڑھیں, قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے اسلام میں کتنا گند لکھا گیا. اچھا پورا بھی نہ پڑھیں, آپ ایسا کریں, آپ ایک نساء ہیں, فیمیل ہیں, سورہ نساء پڑھ لیں. جائیں, زیادہ نہ پڑھیں, صرف سورہ نساء پڑھ لیں. کھلی آنکھوں سے کھلے دماغ کے ساتھ سورہ نساء پڑھ لیں. آپ جوناگڑھی کا اور مادودی کا دونوں کا ترجمہ, ایک ایک آیت کا ترجمہ کم از کم 2 بندوں کا پڑھیں اور سورہ نساء پڑھ لیں. اور وہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو پتہ لگے کہ یار عورت تو اسلام میں ایک کتی کی طرح کی اوقات بھی نہیں ہے, تو میرے پاس ضرور آئیے گا بتانے کے لیے, نہیں دیکھیں ایڈم بھائی یہاں پہ عورت کی اوقات ہے اور یہاں پہ عورت کی اوقات ہے. مجھے وہ والی 4-5-6 آیتیں ضرور دکھائیے گا لا کے. اچھا صحیح ہے. دیکھو فاطمہ صحیح ہے. جی, اگر آپ کو جو ایڈم صاحب نے جو ایڈوائس کی ہے اس پہ آپ ضرور عمل کرنا. اس کے ساتھ ساتھ آپ خود سوچو کہ اگر اتنے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اسلام پر, رسول اللہ کے کیریکٹر پر, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے اگر شروعات سے دیکھا, آپ کے پاکستانی عالم ہے یہ بھی جو جن کا میں نے ویڈیو دکھایا, وہ خود بھی اس بات کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ رجسٹرڈ پاکستانی ہیں جو کہ ایکس مسلم ہو چکے ہیں, ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. یہ رجسٹرڈ ممبرز کی بات ہے.
अनरजिस्टर्ड अनऑफिशियल नंबर और ज्यादा होगा. जब ये सारी चीजों को आप सुनेंगी तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि भाई ऐसी क्या बात है जो लोग निकल रहे हैं, ऐसी क्या बात है जो सवाल उठाया जा रहा है. आपको सोचना पड़ेगा ना, आपको थोड़ा तो अपना जहन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. देखिए, जहन का तो इस्तेमाल करूंगी. आपकी वीडियोस देखिए, अगर कुछ गलत ना लगा तभी तो मैं आपके पास बात करने आई हूँ. अगर मुझे थैंक कुछ यू. गलत बुरा लगता तो फिर मैं क्यों आती यहाँ पर. एग्जैक्टली. और देखिए फातिमा जी, हम जो भी बताते हैं रेफरेंस के साथ बताते हैं, स्क्रीन पर रख कर सामने बताते हैं, ताकि किसी को अगर शक है हमारी बात पे तो वो जाके क्रॉस चेक कर ले. और इधर बताई हुई एटलीस्ट 95% बातें इजीली आपको इंटरनेट पे मिल जाती है. अगर आपको इंटरनेट का पे भरोसा नहीं है, हालांकि हम मोस्टली जितनी भी सारी चीजें बताते हैं सब मुस्लिम वेबसाइट से ही बताते हैं, एटलीस्ट आप क्या कर सकती है, कुरान तो आपके पास है घर पे तर्जुमे वाला, एटलीस्ट जो कुरान वाली बातें हम बताते हैं वही जाके आप चेक कर ले, आपके कुरान में वो चीज लिखी हुई है क्या नहीं लिखी हुई, आपकी आंखें खुल जाएंगी. अच्छा सही है. फातिमा दी, इसी बात पे ना आपको एक और चीज देने लगा हूं. ये प्राइवेट चैट नजर आ रही है आपको? जी. इसमें मैंने एक लिंक डाला है, नजर आ रहा है? अरबी लिखी हुई है. नहीं नहीं, मैंने नहीं एक लिंक नहीं, डाला है. प्राइवेट चैट. प्राइवेट चैट में मैंने एक लिंक डाला है यार, ये हटा दें ताकि इनको पता लगे. राइट साइड पे या टॉप पे, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं. ये स्ट्रीम यार्ड के अंदर एक प्राइवेट चैट का टैब नजर आ रहा होगा आपको. उसके अंदर मैंने अभी एक लिंक डाला है, नजर आया आपको? जी. आया? जी. इसमें जी. मैंने इसमें मैंने वुमेन की सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें इस्लाम की वो डाली हैं. इसको पढ़ें. ठीक है, एक तो सूरह निसा आपने कंप्लीट पढ़नी है शुरू से लेकर एंड तक. दूसरा, इसके अंदर कुछ आयतें मैंने डाली हैं और कुछ हदीसें डाली हैं. आप एक दफा इसको जाके पढ़ें. ठीक है, और नेक्स्ट फ्राइडे को 7 days इज मोर देन इनफ टू स्टडी सूरह निसा एंड ये वाला आर्टिकल. ये दोनों चीजें पढ़ के तो नेक्स्ट फ्राइडे को आए हमारे पास लाजमन. मैं आपका वेट करूंगा शिद्दत से. मैं चाहूंगा कि आप ये पढ़ के और ये आर्टिकल पढ़ के आए और इसको वेरीफाई करके आए. 100% वेरीफाई करना है आपने. आपने देखना है मैंने झूठ तो नहीं लिखा इसके अंदर, मैंने कोई रेफरेंस तो नहीं गलत दे दिया इसके अंदर, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी. आपने 100% जो है ना इसको वेरीफाई करना है एक एक उकाब की निगाह से, कि जो पढ़ेंगे आपने उसको 10 जगहों से वेरीफाई करना है. उसके बाद आप नेक्स्ट फ्राइडे को एक दफा फिर आइएगा और बताइएगा कि इसमें क्या गलत है. और अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर देखिएगा क्या आपको इस्लाम में रहना चाहिए. तो अगर वो सब कुछ हुआ जो आप बोलते हो तो फिर क्या होगा. तो मैं नॉन फिर मुस्लिम आप, बन जाऊंगी. इस तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपने उसके बाद भी इस टाइप की स्टूपिड इडियोटिक कल्ट में रहना है या इससे बाहर आना है. वो तो आप पे डिपेंड करेगा. अच्छा, सही है. तो ऐसा नहीं हो सकता कि मजहब में रहते हुए भी हम अपने आप को चेंज करें. जरूरी है कि नहीं पूरा ही मजहब, बदल दें, पूरा ईमान ही नहीं, खत्म कर दें. देखिए बात सुने. अगर इंसान की अच्छा चलिए, जिंदगी इसका तो इसका जवाब जो है ना बहुत. साहिल भाई बड़ा अच्छा देते हैं. साहिल भाई इसका बड़ा अच्छा जवाब देते होते हैं. साहिल भाई जरा वो हाँ पानी वाला कतरे वाला जवाब दें जरा इनको. एग्जैक्टली. देखिए फातिमा जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम अगर ये कैद नहीं लगाता ना कि मैं परफेक्ट हूं, और रसूलुल्लाह अगर ये कैद नहीं लगाते कि इसमें से ना कुछ चीज निकाली जा सकती है ना कुछ चीज ऐड की जा सकती है, तो कोई मसला नहीं था. बल्कि ऐसा होता तो हम आज चैनल भी नहीं चला रहे होते, क्योंकि मुसलमान जो है फिर इस्लाम को ही अपग्रेड कर सकते थे, या उसमें जो है वो क्या कहते हैं वो चेंजेस ला सकते थे, वक्त के हिसाब से चेंज कर सकते थे. लेकिन जैसे ही ये कैद लग जाती है परफेक्ट की, तो उसमें से ना कुछ चीज आप बदल सकती है, ना उसमें से कोई चीज घटा सकती है, ना उसमें से कोई चीज ऐड कर सकती है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है. दूसरी चीज कि ये परफेक्ट होने का जो दावा है, और उसमें अगर एक भी गंदगी निकले, ठीक है, अगर परफेक्ट होने का दावा नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर तो आप जैसा बोल रही है कि रह के मैं अपने आप को सुधार लूंगी, तो कोई मुश्किल नहीं थी. लेकिन परफेक्ट होने का दावा करके उसके अगर अंदर गंदगी है, और एक ही गंदगी क्यों ना हो या दो गंदगी क्यों ना हो, फिर मेरी मिसाल एक ही होती है कि आपको अगर रूह अफ़ज़ा में 2 कतरा पेशाब का मिला के दिया जाए, तो क्या आप वो रूह अफ़ज़ा पिएंगी?
The answer is no, Fatima. Come on, just say no. फातिमा जी, देखिए बात सुने, हम जो मुसलमान हैं ना, जरूरी नहीं है मैं अपनी बात करूं, मैं दूसरों की बात नहीं करूंगी कि हम हर नहीं, पहले मामले मेरे में सवाल का कुरान जवाब तो पाक दे को दो। खोल के बैठ जाए, सुनो ना या हर फातिमा जी, मामले में हम देखेंगे अल्लाह क्या कह रहा है। फातिमा जी, इंसान की पहले तरफ से कोई नजरियात फातिमा होते हैं जी, ना, अगर मैं ऑनेस्ट हूँ फा- तो इस वजह से ऑनेस्ट हूँ कि फातिमा सिर्फ जी, मुसलमान हूँ तो ऑनेस्ट हूँ। मेरी इंसान की आवाज आ रही नहीं, है अपनी आपको? बात नहीं, होती है एज ए ना। मुसलमान आपको ऑनेस्ट नहीं रहना, प्लीज फातिमा, एज ए मुसलमान आपको ऑनेस्ट नहीं रहना, डोंट से दैट। एज ए मुसलमान आपको ऑनेस्ट रहना ही नहीं है। किसने कहा एज ए मुसलमान आपको ऑनेस्ट रहना है? मैंने इसके ऊपर एक नहीं 10,000 वीडियोस बनाई हैं। यू आर ऑनेस्ट बिकॉज यू आर इन अ सोसाइटी, इन अ कल्चर जो कि आपको तबलीग करता है और तालीम देता है कि आपने ऑनेस्ट रहना है। बट एज ए मुस्लिम यू आर नॉट सपोज टू बी ऑनेस्ट, स्पेशली टू द नॉन मुस्लिम्स। आपको तो अपने शोहर के साथ ऑनेस्ट नहीं रहना। हदीस मुबारक, सही हदीस मुबारक एक नहीं 10 है कि वो झूठ झूठ ही नहीं होता जो एक स्पाउस अपनी स्पाउस के साथ बोलता है, यानी कि एक खावंद अपनी बीवी के साथ और एक बीवी अपने खावंद के साथ। तो आपको किसने कहा आपको ऑनेस्ट रहना है? बाय डिफॉल्ट इस्लाम आपको डिसऑनेस्टी और लाइंग की तबलीग करता है, तालीम देता है। लेकिन आपने फिर भी साहिल भाई का जवाब नहीं दिया, पहले उसका जवाब दें फिर आगे करें। जो साहिल भाई ने आपसे बातें क्वेश्चन के किया साथ है नहीं है। उसका जवाब दे दे मैंने पहले। कहा ऑनेस्ट होने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है। इंसान की अंदर की अपनी भी सफात होती है, चाहे वो किसी एग्जैक्टली भी वही हम कह रहे हैं कि आपको तो वो ऑनेस्ट बात सुनो कर रही है। अच्छा फातिमा जी, आप रुकती क्यों नहीं है? थोड़ा सुन तो लो ना बात। नहीं, उन्होंने आपने भी बात मेरा समझा ना। हाँ, मैं उसी आपने बहुत मस्त बात कही है अभी, और हम भी आपको वही समझाने की कोशिश कर रहे थे और आपके मुंह से निकल गई। आपने अभी ये कहा ना कि ऑनेस्ट होने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, ये अभी आपने कहा या नहीं कहा? अंदर की सफात इंसान की होती है अपनी एग्जैक्टली क्वालिटी। यानी इंसानियत, इंसानियत जो है वो बेहतर पहली चीज है ना। हाँ, छोटी मोटी बात पर हम लोग मतलब कि हर बात में कुरान पाक खोल कर थोड़ी देखते हैं, अरबी तो हमें आती भी नहीं है। अपनी सफात भी तो होती है ना कि इंसान तो झूठा है, मतलब सच्चा है। एग्जैक्टली मैं भी वही कहना चाह रहा हूं कि इंसानियत होने के लिए आपको इस्लाम की जरूरत नहीं है ना इस्लाम में रहने की जरूरत है। आप उसको छोड़कर भी आप एक अच्छी इंसान रह सकती है। छोड़कर? हाँ, छोड़कर आप एक अच्छी इंसान रह सकती है। देखिए अच्छा, फातिमा, आपको एक आसान बात बताता हूँ। अब देखें, आप इस्लाम में क्यों रह रही हैं? जन्नत और जहन्नम के खौफ से, राइट? और क्या खौफ है आपको इसके अलावा? नहीं अल्लाह का डर है ना, मतलब वही ना, अजाब का डर। अल्लाह का डर। अल्लाह का डर जन्नत और जहन्नम का ही है ना, और क्या? अल्लाह खुद तो आके नहीं मारेगा ना, नहीं, क़यामत के जन्नत बाद में ही मारेगा आपको। एग्जैक्टली, जहन्नम का डर है। सुने इस बात को गौर से, बड़े आराम से। अगर आप, जो कि आप अभी कह रही हैं, जितनी बातें आपने कही हैं, इस्लाम की रूह से आप एक मुनाफिक हैं, ठीक है? चूंकि आप इस्लाम की रूह से मुनाफिक हैं, तो अल्लाह कुरान के अंदर कहता है सूरह तौबा के अंदर कि मुनाफिक जो हैं वो जहन्नम का ईंधन होंगे। यानी वो मुसलमान जो कि सिर्फ मुंह से मुसलमान हैं, अपने कामों और अपने अमाल से मुसलमान नहीं है, वो जहन्नम का ईंधन होंगे। मींस उसकी वो लकड़ियां होंगे जो जलेंगी, जिस पर नॉन मुस्लिम काफर मुर्तद जलेंगे। सो अगर आपको अल्लाह का खौफ है जिसकी वजह से आप इस्लाम में रह रही हैं, तो बीबी बात यह है कि ये मुनाफिकत वाला इस्लाम जो है उसकी वजह से आप हमारी वाली जगह पे ही होंगी। सो व्हाई डू यू वांट टू फियर जहन्नम इस तरीके से, जिसमें आप इस्लाम को पूरा भी ना करें, सिर्फ नाम की मुसलमान रहें और माने भी ना उसको, तो फिर तो आप जा ही हमारी वाली जगह पे रही हैं, जहन्नम। तो डर तो आपका जिस वजह से है, वो डर तो फिर भी खत्म ना हुआ, जलेंगी तो फिर भी आप जहन्नम में। अगर आपको पता लग गया कि इस्लाम सही नहीं है, तो इसका मतलब है अल्लाह भी सही नहीं है। अगर अल्लाह की इस दुनिया की बातें सही नहीं है, तो आखिरत वाली बात सही कैसे हो सकती है? लिहाजा इस्लाम से बाहर आ जाओ। लेकिन अगर मुनाफिकत की जिंदगी गुजारनी है, तो भाई फिर अल्लाह से ज्यादा डरो। अगर अल्लाह से डर के मुनाफिकत की जिंदगी गुजार रही हो, तो अल्लाह से ज्यादा डरो। क्यों? क्योंकि मुनाफिक होने की वजह से आप हमारे से भी बुरी जगह पे होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ फातिमा जी, अगर आपके घर में गंदगी है, आप जिस घर में रह रही है उसमें गंदगी पूरी भरी हुई है, ठीक है? तो नहीं, गंदगी की मिसाल के बजाय मैं ये मिसाल दूंगा कि आग आग मेरे आग। सच में हाँ, आपके घर में अगर आग लगी हुई है, ठीक है, तो आप क्या करेंगी? खुद को बचाऊंगी, आग से खुद को बचाऊंगी।
بہترین, یعنی گھر سے باہر نکلو گے نا. لیکن اب تک میں مسلمان ہوں تو ہاں اب تک سوال ہے, کا جواب ٹھیک دیں. ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے گھر میں ایسی آگ لگی ہے جو بجھائی نہیں جا سکتی تو آپ کیا کریں گی سب سے پہلے؟ آپ میری پہلی بات سنیں گے. میں نے اپنی دیکھیے آپ زندگی اس وجہ سے فاطمہ جی, آپ 2 سوال میں نے کیا, آپ نے دونوں کے جواب نہیں دیا, اور اس کی وجہ مجھے یہی لگ رہی ہے کہ آگ سے باہر آپ نکلوں گی, سمجھ کے بھی سمجھنا نہیں چاہ رہی ہے. آگ سے باہر نکلوں گی, ظاہر سی بات ہے, جہاں گندگی ہے, جہاں آگ ہے, خود کو بچاؤں گی. ایگزیکٹلی. تو آپ نے سب سے سنو نا ہاں جی, میری بات. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مثال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس اسلام میں ہے اس میں گندگی ہے, اس میں آگ ہے, اور یہ انسانیت کو جلا دیتی ہے. اب ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے نا, تو آپ کا ابھی فرض یہ بنتا ہے, اور اگر واقعی میں آپ سمجھدار ہے, کہ پہلے جا کے چیک کرے کہ واقعی میں آگ لگی ہوئی ہے یا کہ صرف یہ ایک پرینک کال کیا گیا تھا آپ کو کہ بھائی نہیں یہاں پہ بوم رکھا ہوا ہے. کیا واقعی میں بوم رکھا ہوا ہے, کیا واقعی میں آگ لگی ہوئی ہے, پہلے آپ تحقیق کر لیں. اور اگر واقعی میں لگی ہوئی آگ, پھر تو آپ کو نکلنا پڑے گا. اب یہ آپ کے اوپر ہے, اس میں اندر رہ کے جلنا ہے, پھٹنا ہے, یا اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے باہر نکلنا ہے. اٹس اپ ٹو یو. جی بالکل ٹھیک, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن مجھے آپ سے ٹھیک ہے, کچھ بات تھی. سن رہے ہیں آپ اور مجھے؟ کرنی ہے؟ ہاں ہاں سن رہا, اور کرنی ہے آپ کو بات ابھی؟ جی جی, تھوڑی سی بات کر رہی تھی. ٹھیک ہے, گو اہیڈ. مسلمان ہوتے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ خود کے ساتھ غلط ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. جیسے میرے ابو بہت اچھے تھے, میری امی بہت اچھی ہیں, صحیح ہے. ان سب چیزوں کو جانچنے کے لیے اپنے ساتھ بھی اپنے ماحول میں, اب دیکھ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گندگی اور یہ, لیکن میں نے جو اسلام میں چلے اگر ہے بھی ہے, میں اس کو پڑھوں گی. تو یہ پھر غلط ہے, آپ کے امی اور ابو بھی اللہ کے مطابق جیسے جہنم میں جائیں گے بہن, پھر آپ کے امی اور ابو بھی اللہ کے مطابق جہنم میں جائیں گے, وہ منافق تھے. امی ابو نے مجھے تو کبھی سختی نہیں کی نا کہ قرآن پاک میں یہ ایسے لکھا ہے تو آپ ایسا کریں. ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں. اس حساب سے آپ کے امی اور ابو اللہ کے قرآن کے مطابق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ منافق ہیں, کیونکہ ان کو آپ کو سختی کرنی چاہیے تھی. جب آپ 6 برس کی ہوئی تھیں اور نماز نہیں پڑھ رہی تھی تو آپ کو سختی کرنی چاہیے تھی. جب آپ 9 برس کی ہوئی تھی تو آپ کو مارنا چاہیے تھا. جب آپ 9 برس کی ہو گئی تھی تو اس وقت آپ کے لیے مرد ڈھونڈنا چاہیے تھا. 18 برس سے پہلے میکسیمم ان کو آپ کی شادی کر دینی چاہیے تھی. 9 برس کی عمر میں آپ کو پردہ کروانا چاہیے تھا. سن لیں بہن, سن لیں, 9 برس کی عمر میں آپ کو پردہ کروانا چاہیے تھا. 9 برس کے بعد آپ مردوں سے اگر بات کرتی, کسی بھی مرد سے, غیر مرد سے, تو آپ کو ان کو منع کرنا چاہیے تھا, اور اگر نہیں باز آتی تو آپ کو کمرے میں بند کر دینا چاہیے تھا. These are the basic تعلیمات of Quran, not even حدیث. Now اگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں, یہاں چاند ایک حدیث ہے, سوری 9 سال والا حدیث ہے کہ حدیث 9 سال کے اندر اس کو بچے کو پڑھانا ہے اور نماز پڑھانی ورنہ مارنا ہے, حدیث ہے, سوری مائی بیڈ, لیٹ می فکس دیٹ. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس نے یہ نہیں کیا تو وہ بھی منافقت کی ایک برانچ پہ تھے. اور قرآن کے مطابق, سورہ توبہ کے مطابق, منافق لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو اگر اللہ اور اسلام صحیح ہے اور آپ اللہ سے ڈر رہی ہیں اور اسلام اس لیے قبول کر رہی ہیں, تو الحمدللہ آپ کے پیرنٹس بھی جہنم میں ہیں اور آپ بھی جہنم میں ان کے ساتھ جائیں گی, ورنہ اللہ ستے نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایک پوائنٹ ایڈم صاحب ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ ان کے سمجھ میں اور اچھے سے آ جائے. اچھا, ایک عابدہ رشید کر کے جڑی تھی, وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. عابدہ رشید جی اگر آپ سن رہی ہے تو پھر سے جوائن کر لے, اور نان مومن کوئی بھی ہوگا, یہ راکیش بھائی کیوں جوائن کر رہے ہو یار, تم لوگ اسٹوڈیو بلاک کر دیتے ہو, کوئی ہاں مومن کو آنے کا ان کو جگہ نہیں ملے گی یار, سہیل پہ ٹائم ویسٹ مت نہ کریں. کرو ایسا. 8700 پیپل ہمیں سن رہے ہیں. لیٹس فکس دس لیڈی فرسٹ اینڈ دین ویل کنٹینیو. اوکے 8700 لوگ بڑے عرصے بعد دوبارہ سے اکٹھے ہوئے ہیں آج, اینڈ وی ہاں آر گوئنگ گڈ. سو لیٹس گیو مور اینڈ مور انفارمیشن ٹو دی آڈینس اینڈ ٹو دس لیڈی. ہاں اچھا, آپ نے جو یہ کہا نا اس کا ایک جواب تو ایڈم صاحب نے آپ کو دے دیا, ٹھیک ہے. دوسری بات, اگر آپ کے گھر والے اچھے بھی ہے مسلمان ہوتے ہوئے, جو کہ انہوں نے صحیح سے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا, لیکن آپ دیکھیے کہ جس آئیڈیالوجی کو آپ فالو کر رہی ہے اسی کے ماننے والے لوگ پوری دنیا میں آتنک مچا کے رکھے ہیں, پوری دنیا کا ستیہ ناش کر کے رکھے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ
چونکہ رسول اللہ نے 6 سال کی بچی سے شادی کی تھی اور 9 سال میں ان کے ساتھ حضرت عائشہ کے ساتھ سیکس کیا تھا, اسی کو ایگزامپل بناتے ہوئے یا رول ماڈل سمجھتے ہوئے افغانستان میں اور کئی جگہ پہ بوڑھے حضرات جو ہے, ہاں پاکستان بھی لے لو, وہ پاکستانی ہے, ان کو پتا ہے سندھ میں کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی. ہاں تو فاطمہ جی اسی کو ایگزامپل بناتے ہوئے بوڑھے حضرات جو ہے وہ بچیوں کے ساتھ, کنواری یعنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ, 9 سال کی بچیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں, اور ان میں سے کئی ساری جو بچیاں ہیں فرسٹ نائٹ میں ڈیو ٹو ایکسیسو بلیڈنگ دے ڈائی, یا وہ مینٹل ٹراما ان کو ہوتا ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتی ہے, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی سنت ہے, یہ ہمارے نبی نے الاؤ کیا, آپ کیسے ہم کو منع کر سکتے ہیں. تو آپ کے گھر میں برا نہیں ہوا, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مذہب صحیح ہو گیا, اس کو ماننے والے دوسروں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں. تو آپ جیسے لوگ اس گندگی کو سمجھ کے باہر جب تک نہیں آئیں گے اور دنیا کو بتائیں گے نہیں کہ اس میں کیا گندگی ہے, یہ دنیا ایک بہتر پلیس, ایک بہتر جگہ کیسے بنے گی؟ آپ سوچو. میں اور ایک سٹیپ آگے بڑھتا ہوں. میں چونکہ میں سارے مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں اس چیز کے لیے, کیونکہ ہر بار میں بہت پرسنل ایگزامپل پہ آ جاتا ہوں, لیکن مجھے دینا پڑتا ہے چونکہ آپ کہہ رہی کہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا. مجھے بتائیے کہ کل کی تاریخ میں آپ کو ایسا شوہر ملے, ٹھیک ہے, جو آپ سے شادی کرنے کے بعد اس کا ایمان ایک دم پکا ہے, وہ آپ کو مارتا ہے, آپ اس کو پوچھتی ہے کیوں مار رہا ہے, تو کہتا ہے کہ اللہ جو ہے مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے, سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 نا ایڈم صاحب, 34 میں اجازت دیتا ہے کہ اگر اسے خدشہ ہے کہ آپ کچھ غلط کام کر رہی ہے تو وہ آپ کو مار سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا شوہر جو ہے وہ دوسری تیسری چوتھی آپ کے لیے سوتن لے کے آ جاتا ہے, آپ کہتی ہے کہ میری اجازت کے بنا یا آپ نے دوسری بیوی کیوں کر کے لائی, تو کہتا ہے کہ اسلام مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے, آپ کوئی نہیں ہوتی مجھے منع کرنے کی. اگر قرآن تو ایسا سٹارٹ ہی 2 سے ہوتا ہے قرآن تو سٹارٹ ہی ان میں سے 2 3 اور 4 سے شادی کر لو, اور اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو ایک سے کرو. تو آپ سوچو کہ ایسا اگر آپ کو مسلمان مرد مل جائے, جی قرآن پاک یہ بھی تو ہے نا کہ تمہارے لیے ایک بھی بہتر ہے, لیکن اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو 2 کرو. یہی بات آپ لوگوں کو غلط بتائی گئی ہے. قرآن میں ہے تم ان میں سے 2 3 4 کے ساتھ شادی کر لو, لیکن اگر تم ان کی سارا کچھ نہیں کر سکتے تو ایک سے کر لو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, قرآن میں سٹارٹ ہی 2 سے, ایک سے سٹارٹ نہیں ہے. یہ آپ نے کیا کیا یار, میرا فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا. فاطمہ جی کچھ تو سیٹنگ چینج کیا کیا آپ نے؟ نہیں, کال آ رہی تھی وہ ڈسکنیکٹ کیے بھائی کی, بس اور کچھ نہیں. کر دیے, بہترین. اچھا ایڈم صاحب اس آیت میں بھی, ارے یار کیا معاملہ ہو گیا. خراب ہو گیا. اچھا میں میوٹ کرتا ہوں ان کو, پھر ہم اپنی بات رکھتے ہیں, رک جاؤ. بہن آپ ذرا اپنا جو بھی آپ نے کیا تھا نا اس کو واپس کریں, فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا. ہاں, اور مین وائل فاطمہ جی آپ بولو کہ یہ خود ایک چیز جو ہے بڑی اللاجیکل ہے. آپ بتاؤ کہ ایک انسان جب تک شادی نہیں کرے گا اس کو یہ معلوم کیسے پڑے گا کہ میں ان کے ساتھ انصاف کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ شادی کرنے کے بعد معلوم پڑے گا نا, انصاف کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں, انصاف کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. اور شادی کے بعد انصاف نہیں کر پائے تو کیا کرے پھر؟ طلاق دے دے گا. کیا تھا وہ انمیوٹ نہیں کر سکتی, تو آپ کو ہی کرنا نہیں, میں پڑے اپنی گا. بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں پھر انمیوٹ کروں گا. تو فاطمہ جی یہ اصول ہی غلط ہے کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک کو کرو اور لونڈیاں رکھ لو, تو یہ اصول ہی غلط ہے. جب تک آپ شادی نہیں کرو گے آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ آپ انصاف کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. اور دوسرا, شادی کرنے کے بعد ایک آدمی انصاف نہیں کر پایا تو اس کے لیے قرآن نے کیا اصول بتایا؟ یہ 2 بات کا جواب آپ دے دو. میں نے انمیوٹ کر دیا آپ کو. دیکھیں ہمارے ہاں جو نا اسلام میں مسلمان جو ہیں شادی کو, یہ 4 شادیوں کو اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں. قرآن پاک میں اس طرح نہیں کہا گیا کہ آپ کو 4 شادیاں ضروری کرنا ہے. کیا تو مس یوز نماز کرتے ہیں, کیا مس یوز کرتے ہیں؟ روزے کی طرح
فرض کیا نہیں مس یوز کرتے ہیں؟ نہیں کچھ بھی فرض نہیں ہے آپ لوگوں کے اوپر, آپ کے اوپر خود کے اوپر فرض نہیں ہے, چھوڑے اس بات کو. یہ بتائیں کہ کیا مس یوز نہیں کرنا. دو شادیوں کا مس یوز بتائیں نا. مطلب کہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو ضروری شادی کرنے ہر حالت میں کرنا, اگر خوش ہو تو بیوی کے قرآن آپ ساتھ کو کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے 2 یا 3 کے ساتھ شادی کر لو, اینڈ میری 2 اور 3. مجھے بتائیں جب قرآن شروع ہی 2 سے ہو رہا ہے تو پھر ایک مسلمان مرد 2 سے شادی کیوں نہیں کرے گا؟ مجھے قرآن کی ایک آیت بتا دے جو کہے کہ ایک عورت سے شادی کرو. میں ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں, اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا سورہ نساء پڑھیں. یہ دیکھیں سورہ نساء. اگر تمہیں دیکھا ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو, 2 3 یا 4. ایک کی بات کی ہے کہیں اللہ نے؟ اللہ تو سٹارٹ ہی 2 سے کر رہا ہے. اللہ تو وہ سٹارٹ کوئی ہی 2 سے کر رہا ہے. بیوہ اب دیکھو آگے یتیم اللہ تمہیں کیا کہتا ہے, لیکن جو ہمیں اگر تمہیں بتایا گیا اندیشہ, آپ کو جو پڑھایا گیا مجھے اس سے پرواہ نہیں بہن, میں قرآن سے دیکھ کے بات کرتا ہوتا ہوں. جو آپ تو کو مجھے پڑھایا گیا پتا وہ آپ کے جھوٹے ہیں. کہ میں بتاؤں آپ کو. فاطمہ جی میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ آپ نے خود پڑھنا ہے, یہ سورہ نساء ہی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا ایک دفعہ قرآن کو خود پڑھو. آپ کے اسکالرز جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ اسلام میں جھوٹ بولنا حلال ہے. آپ نے جب بولا تھا نا کہ میں مسلمان ہوں اسی لیے آنےسٹی سے بات کرتی ہوں, میں نے آپ کو یہی بتایا تھا مسلمان ہونا آنےسٹی کی نشانی نہیں ہے بلکہ ڈس آنےسٹی کی نشانی ہے. That's exactly what I'm showing to you کہ قرآن 2 سے بات کرتا ہے. سنیں, اب جو ساحل بھائی کا سوال ہے اس کا جواب بھی قرآن میں ہے. سنیں ذرا, اگر ان کے درمیان عدل نہ کر سکو تو پھر ایک پر ہی اتفاق کرو, صرف ایک ہی کرو. تو پھر ایک کیسے ہوگا؟ آپ نے تو 2 سے شادی کر لی ہے. اس کی اگلی آیت میں جواب ہے, کیا کرو؟ ایک کو طلاق دے دو. یہ دیکھو, یہ دیکھو. اور عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کیا ہو, پھر وہ خوشی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دے, تم اسے کھاؤ, مزے سے گزاری کرو. مجھے بتائیے آپ نے عورت کو جو پیسہ دیا ہے وہ پیسہ دے کے اب آپ اس کو چھوڑ رہی ہیں, جاؤ اور انہیں مت پکڑو, نہ سمجھو ان کے مالوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے گزر کیا, انہیں کھلاتے پلاتے ان سے بات اچھے اندازے سے کرو اور وغیرہ وغیرہ. کنٹینیو کتنے گیا یار, 6 7 آیت میں آئے گا. سو بیسیکلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے شادی 2 سے کرنی ہے, 3 سے کرنی ہے. آپ کے اسکالرز پٹ مرے ہیں کہ ایک شادی نہیں کرو, ملٹیپل شادیاں کرو. آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ پڑھو تو صحیح قرآن کو اپنا. بہن چلی گئی یار, ڈسکنیکٹ ہو گئی. چلیے آج کا ڈوز ان کو مل گیا ہے. اگر یہ واقعی میں آنےسٹ ہے تو آپ نے جو ان کو صلاح دی ہے کہ ایٹ لیسٹ سورہ نساء وہ پورا معنی کے ساتھ 2 ایٹ لیسٹ ٹرانسلیٹر کے معنی کے ساتھ جو ہے وہ کر لے. میرا سوال پھر سے مومناؤں سے یہی ہے کہ بھائی شادی سے پہلے ایک انسان کس طریقے سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ انصاف کرے گا یا نہیں کرے گا اگر اس کی ایک سے زیادہ بیوی, اور اگر شادی کے بعد وہ انصاف نہیں کرتا ہے تو اب کیا راستہ ہے؟ اگر وہ طلاق دے گا تو پھر سے یہ تو ایک غلط بات ہو گئی کہ آپ نے شادی کی اور آپ طلاق دے رہے ہو, یعنی اس کو کھیل بنا دیا آپ نے. یہ خود آپ لوگوں کو غور و فکر کرنا ہے اس بات پہ. نیکسٹ کالر کی طرف بڑھتے ہیں. بھائی ہیومینٹی بھائی لوگ, اچھا چلیے ہیومینٹی شاید مہیلا ہے. جی ہیومینٹی جی انمیوٹ کر لے. یہ لاسٹ ٹائم بھی آئی تھی لیکن ان کی آواز نہیں آئی تھی. ہیومینٹی جی ابھی آ رہی ہے. ہاں ابھی آ رہی ہے ہیومینٹی جی. او مائی گاڈ. اچھا لسن, میں نے تو جسٹ ایسے ہی چالو کیا آپ کا ویڈیو دیکھنا اینڈ جسٹ آپ کا لائیو اسٹریم دیکھا تو میں گھس گئی. تو ایکچولی مجھے پتا نہیں ہے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے, کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. آپ مومنہ مسلم ہیں ابھی تک؟ جی میں ابھی تک مومنہ ہی ہوں, بٹ بہت کشمکش میں ہوں کچھ دنوں سے. آپ کی اچھا, ویڈیوز دیکھ رہی ہوں اور بہت ساری چیزیں نمازیں پڑھتی خود. تھی آپ؟ جی بالکل نمازیں پڑھتی تھی, 5 ٹائم کی روزے پڑھتی رکھتی تھی. نہیں آپ کی زبان میں بولا جائے تو کچی پکی ٹائپس بولتے ہیں نا, جیسے آپ ویسی تھی. اوکے. مطلب ممی ڈیڈی نے تو سکھایا تھا 5 ٹائم کی نماز پڑھنے اور, بٹ بیکاز آف ہاں کالج اینڈ ورک اینڈ ایوری تھنگ اس میں نہیں ہو پاتا تھا. تو جب بھی ٹائم ملتا جیسے جمعہ وغیرہ نہیں چھوڑتی تھی, وہ پڑھتی تھی. تو آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ ایت الکرسی مت پوچھو یار, الحمد پڑھ لیتی ہوں. اچھا اتحیات یاد ہے اگر آپ نماز پڑھتی تھی؟ ہاں
وہ تو یاد ہی ہوگی شاید، کیونکہ ابھی سنا کیا ہے دیجیے. نا بہت. ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علینا. ہاں السلام علیکم یا ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی عباد اللہ الصالحین. ایسے ہی کچھ تھی. لا حول ولا اشہد. قوت الا باللہ. واقعی میں کچی سوری پکی نہیں درود یاد ہے ایکچولی آپ میں کو؟ بول رہا نا. ہاں وہ یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو. اللہم بہن صلی چھٹ علی دینا محمد اسلام کیوں کما صلیت بیٹھی ہوئی ہے. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ماشاء اللہ. اچھا تو یہ کب سے چینل دیکھ رہی ہیں آپ؟ آئی سپوز آئی تھنک 2 مہینوں سے. 2 مہینوں 2 سے. مہینوں سے. کیا سمجھ میں آیا ابھی آپ کے؟ ارے یار نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کچھ بھی. سب کنفیوژن ہو چکا ہے دماغ میں. پورا کنفیوز ہو گئی ہوں میں آپ کا سب ویڈیوز اینڈ یہ سب سن کے. ہاں ہاں ایک منٹ. ہاں ہاں. یار یہ کنفیوز لوگ کیا آتے ہیں یار. کنفیوز لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جس چیز پہ آپ کنفیوز ہیں وہ والا سوال لائیں, ہم آپ کو سوال کا جواب دے دیتے ہیں. ایوری ایگزیکٹلی. آدھا گھنٹہ کم آن مین, جسٹ کنفیوز لوگو پلیز اپنا سوال اکٹھا کرو ورنہ ویڈیوز دیکھو. آپ کنفیوز نہیں ہوئے ہو, آپ کو اسلام کی ریالٹی اب پتہ لگی ہے. So you guys ہاں. are not confused. You just You found got the کہ shock یار actually. Adam sir, they're getting shock. کیوں میم شوق لگا؟ یہ حال ہے آپ کا ہیومینٹی جی. یہی میم چلانے والا تھا سہیل بھائی, آپ نے پہلے ہی ہاں. بول دیا. ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ اپنی اسٹریمیں دیکھ کے بیچارے مومن لوگ جو نارمل مسلمان ہیں ان کو واقعی میں شوق لگ رہے ہیں. ہاں کہ یار ہم کو تو کبھی بتایا نہیں گیا تھا. اچھا آنےسٹی کے ساتھ بتانا ہیومینٹی جی, 2 مہینے میں جتنی چیزیں آپ نے دیکھی, کیا آپ کو پتا تھی کہ اسلام میں یہ ساری چیزیں بھی لکھی ہوئی ہے؟ نہیں, اس کو کسی نے بلایا وہ تو چلی گئی اتنی دیر میں. یار آئی نو وائی اللہ از دا گاڈ, اس کو ایڈ کر لیں ساحل بھائی ذرا. ہاں بالکل بالکل. ہیومینٹی جی اب تک نہیں آتی. آئی نو وائی اللہ از دی اونلی ٹرو گاڈ. یار یہ اپنے نام جو آپ نے رکھا ہے نا, اس کو ثابت کریں, باقی سب چیزوں کو گولی ماریں. یار مجھے بھی آج پتہ لگا ساحل بھائی, ہماری تو کلپنا پوری ہو گئی یار آج, یہ کیا ثابت ہو بات گیا. ہے. Adam, I know why Allah is the only true God. اوکے پروف دیٹ, گیو اٹ ٹو اس. ٹیسٹ لے لو دس ایڈم صاحب نالج. I پہلے. know because the universe began with an explosion. Thank you so much. اوکے اچھا یہ انٹلیکچوئل بندہ ہے, کیا بھاگ ہو گیا, گیا؟ بھاگ گیا, کیا بول کے گیا؟ بھاگ گیا, اسٹرائک کر کے نکلنا تھا. نہیں لیکن بولا کیا کچھ انٹلیکچوئل ڈیزائن, کیا کچھ تو نہیں, اس بولا نے وہ. بولا because the world was created with an explosion, that's why, bye bye. ارے تھوڑا رکتا تو اپن وہ سمجھنے کی تجھ سے کوشش کرتے تھے نا بھائی, اس کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے. یار میں نے کیا ایک بندہ یار. آیا فائنلی ہماری دلی تمنا پوری کرے گا, وہ تو بس ہٹ اینڈ رن تھا. ہٹ اینڈ رن. چلو ایک عمر اچھا گاڈ بھائی, وائبس کر کے ہے. ہاں ایڈم بھائی لوگ صاحب, کل سب کا کو کیا پتا معاملہ چلو, ہے بتا دو. 9,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یار. کل جو ہے نا ہم اپنی سیریز کا نیکسٹ پارٹ کریں گے. جو میں نے سیریز کھولی ہوئی ہے, قرآن کو بائی ریولیشن لے کے چلنا اور سیرہ محمدیہ میں سے دکھانا کہ وہ والی صورتیں کیوں آئیں, کب آئیں, کیسے آئیں. تو لائف آف پروفٹ کے نام سے جو ایک سیریز چل رہی ہے, جس میں ہم نے قرآن سے پہلے سے شروع ہوئے ہیں, محمد کی پیدائش سے شروع ہوئے ہیں, اور اس وقت ہم قرآن میں جو 8واں میرا یہ پارٹ ہے اس کو ہم کریں گے. تو یہ اٹ از دی 8th پارٹ آف لائف آف محمد, جس میں ہم قرآن بائی ریولیشن لے کے چل رہے ہیں. تو سب لوگ اس کا لنک جو ہے وہ جا کے وہاں پہ کر لیں, نوٹیفیکیشن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں سہیل بھائی, آن کر لیں نوٹیفیکیشن. ہاں نوٹیفائی, اور اس میں نوٹیفائی کا ایک بٹن آتا ہے, اس کو آپ لوگ کلک کر دے تو آپ کو وہ کل جو ہے نا آدھا گھنٹہ پہلے ہی آپ کو ریمائنڈ کرا دے گا کہ اسٹریم ہے. ہاں, اور یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے یوٹیوب کی طرف سے بڑے زبردست شیڈو بین چل رہے ہیں ہم لوگ, تو ایون سبسکرائبرز جو ہے نا وہ بھی وہاں جا کے ٹلی کے آئیکن پہ کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں, ورنہ نوٹیفیکیشنز نہیں آ رہی بہت سارے لوگوں کو. فل شیڈو بین میں چل رہے ہیں ہم لوگ. تو بہرحال یہ سر لائف آف محمد. جی جی جی. نہیں, میں اس سے پہلے کہ اپنی بات رکھوں, میں سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو 9,000 لوگ دیکھ رہے ہیں,
کہ کل کی جو اسٹریم ہے وہ بڑی awesome اور ساتھ ہی ساتھ انفارمیشن کے بھنڈار کے ساتھ آپ کو ملے گی. تو نوٹیفائی پہ آپ لوگ دبا دے بٹن کو تاکہ آپ کو کل نوٹیفیکیشن آدھا گھنٹہ پہلے ہی مل جائے. سارے لوگوں کو کل اکٹھا ہونا ہے, سارے جو ابھی 9,000 لوگ ہیں اس سارے کے سارے 9,000 کل ہمیں چاہیے وہاں. ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے. اچھا ایڈم صاحب, آپ جو کہہ رہے تھے شیڈو بین, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے چینل پہ شیڈو بین لگا ہے. بلکہ مجھے نہیں پتا آپ آج کی اسٹریم شروع سے کچھ 5-10 منٹ دیکھی یا نہیں دیکھی, میری تو لائف میں یہ لوگ مومن حضرات جو ہے وہ پوری طریقے سے بین لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. چینل پہلے بین ہوا, پھر موبائل نمبر بین ہوا, پھر آج جو ہے میرا واٹس ایپ بھی چلا گیا, پے ٹی ایم, فون پے, جی پے, یہ آج شام سے سارے کنیکشن میرے ٹوٹل بند ہو چکے ہیں. جتنے لوگ مجھے واٹس ایپ پہ کنیکٹڈ تھے, نہ میں ابھی ان کا میسیجز دیکھ سکتا ہوں, نہ وہ مجھے میسج کر سکتے ہیں. تو میری زندگی میں تو اس طریقے کا بین چل رہا ہے چینل کے ساتھ ساتھ. ہاں, یو پی آئی ڈی ناٹ ورکنگ کیونکہ وہ بند ہو گیا ہے. پیارے بھائی جو بھی کوشش کر رہے ہوں گے وہ نہیں کر سکتے. ابھی ماتر 2 آپشن ہے اگر کسی کو فائنینشیل سپورٹ کرنا ہے. وہ ایک تو پے پال ہے, جو انٹرنیشنل ویورز ہے ہمارے وہ پے پال کے ذریعے سے کر سکتے ہیں, اور دوسرا پیٹریون پہ آپ ممبر بن سکتے ہیں. پے پال آئی ڈی ادھر نیچے چلتے ہوئی آپ کو دکھ رہی ہوگی. تو اس طریقے سے یہ لوگ ہماری آواز دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ تھک ہار کے, مایوس ہو کے ڈپریشن کا شکار ہو جائے اور یہ بند کر دے. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ 3 سالوں میں میں نے بہت کچھ جھیلا ہوا ہے. تو اتنی آسانی سے آپ نہیں کر سکتے. آپ ہمارے حوصلوں کو کم نہیں کر سکتے, ختم نہیں کر سکتے اتنی آسانی سے. 1 نمبر بند کی ہو نا, 3-4 دن میں نیا نمبر میں ادھر دے دوں گا لوگوں کو, پھر سے ساری چیزیں میں آن کر دوں گا. میں صرف انتظار میں تھا. میں اس وجہ سے نیا نمبر جو ہے وہ اس پہ جی پے وہ سب نہیں کر رہا تھا, کیونکہ میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ ان کو یہ حرکت سے روکا جائے اور کسی طریقے سے میرا جو ہے وہ پرانا جو ایگزسٹنگ نمبر ہے وہ چالو ہو جائے. لیکن اب چونکہ آج ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے تو مجھے مجبوری میں نیا نمبر لینا پڑے گا, ورنہ میں اسی نمبر کو چالو کرنے کے لیے 3 مہینے سے میں انتظار کر رہا تھا. یعنی سوچو آپ, وہ سارے لوگ جو جی پے سپورٹ کرتے تھے 3 مہینے سے جی پے کوئی سپورٹ نہیں آ رہا ہے. لیکن میں رکا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے چالو ہو جائے گا. لیکن آج ساری حدیں پار ہو گئی, اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو 3-4 دن میں نیا نمبر آپ لوگوں کو جو ہے وہ شیئر کر دوں گا. تو ابھی کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو کوششیں کی جا رہی ہے اس کوشش کو, ان گندی طاقتوں کو ہم اگر ہرانا ہے تو ہمیں اور ابھر کے آنا پڑے گا, اور اس کی ذمہ داری آپ لوگوں کو لینی پڑے گی. جو ہمارے ویورز ہیں, اس چینل کے جو فیملی ممبرز ہیں, آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کسی طریقے سے ان کی ساری کوششوں کو ناکام کی جائے, اور یہ ہم کر کے رہیں گے, ہم جھکیں گے نہیں. تو ایڈم صاحب یہ ایک اپڈیٹ تھا, میں بولا لوگوں کو بتا یار بڑا خطرناک اپڈیٹ دیا آپ نے. یعنی یہ حالت ہو گئی ہے ان لوگوں کی, یہ حالت ہو گئی ہے کہ یار اس کا واٹس ایپ بھی بند کرو, سارا کچھ بند کرو. یہ مسلمانوں کو واٹس ایپ پہ بھی تباہ برباد کر رہا ہے, بیک اینڈ پہ بھی تباہ برباد کر رہا ہے. تو دس از دا ریئلٹی. اور میں کہتا ہوں کہ بھائی جان یہ جو کل کا ٹاپک ہے ساحل بھائی, یہ تمام مسلمانوں کا سب سے خطرناک ٹاپک ہے. دے آلویز آر اسکیئرڈ آف دس, دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت کا. ہاں یار, یہ تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک اٹھایا آپ نے. تو یہ جو ہے نا ٹاپک, بھائی ایک سیکنڈ بھائی, ابھی آپ سے بات چیت کرتے ہیں, ذرا تھوڑا سا ہم اپنا ڈالیں. یہ جو ٹاپک ہے یہ اصل میں بائی ریولیشن اگر آپ دیکھیں تو شروع میں اللہ نے اور محمد نے بیسیکلی, جب ابھی دیکھیں ابو لہب کی والی صورت کے بعد سب سے پہلے یہ والی صورت آئی تھی. امیجن کرو جس وقت محمد پہاڑ پہ چڑھ کے فرسٹ ٹائم دین اسلام کی دعوت دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے فوراً بعد the next new revelation was خوف. نیکسٹ ریولیشن جنت کے منظر کے بارے میں نہیں تھی, وہ خوف کے منظر کے بارے میں تھی. یعنی کہ ابھی محمد نے پیدائش لی ہے نبوت کی, ایک طرح کی فرسٹ ٹائم پہاڑی پہ جا کے واز کیا ہے. لوگوں نے سے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو بکواس کر رہا ہے. اس کے اپنے چچا نے اس کو گالیاں چالیاں دی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جو پہلی صورت محمد پہ نافذ ہو رہی ہے کہ لے بھائی اب تو نے لوگوں کو بتانا ہے, کیا بتانا ہے؟ خوف. He started with خوف. یار کون ہے یار یہ لوگ جن کے مائک خراب ہوتے ہیں؟ تو خوف سے شروع ہو رہا ہے یہ دین, خوف سے شروع ہو رہا ہے یہ ریلیجن, خوف سے شروع ہو رہی ہے آئیڈیالوجی. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ خوف
کتنا اسٹوپڈ ایڈیاٹک خوف دکھایا گیا ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں ساحل بھائی, جتنی بھی لوگ کہتے ہیں نا ہم جہنم سے ڈرنا ہے, او اللہ اس لیے جہنم, ارے جہنم کیا ہے دیکھو تو صحیح, ڈے آف ججمنٹ ہے کیا؟ پہلے ڈے آف ججمنٹ ہے پھر جہنم ہے. ابھی ہم ڈے آف ججمنٹ کی بات کریں گے, قیامت کے دن کی بات ہوئے گی اس سورت کے اندر, اور اس کو ہم دیکھیں گے. اور obviously اس سورت کے ساتھ ہم باقی صورتیں بھی ملائیں گے, کیونکہ obviously کئی جگہ پہ خوف ہے, تو ہم 2-3 صورتوں کو ملا کے پورا کنسائز میٹر بیان کریں گے. لیکن ریولیشن کے مطابق اگر آپ دیکھیں لائف آف محمد میں 3 سال بعد پہاڑی پہ گیا اور لوگوں کو عام دعوت دی, اور اسی سال میں یا اس سے نیکسٹ ایئر میں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ریولیشن آرڈر کو مانتے ہیں, یہ والی صورت آ جاتی ہے. شاہد صاحب کتنا مزیدار بات ہے یار, بالکل ڈنڈے کے زور بالکل, پہ. کل تو بہت مزہ آئے گی. الحمدللہ. تھینک یو ساحل بھائی, اینڈ تھینک یو ایوری ون. اچھا 3 خواتین ہمارے ساتھ جڑی ہے. فاطمہ جی سے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی, ایک شبنم خاتون بھی جڑی ہے, ایک عابدہ رشید بھی جڑی ہے. تو شبنم جی پہلے یہ اسکرین کور کر لیتے ہیں جب تک کنفرمیشن نہیں ہو جاتا. شبنم خاتون جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی ساحل بھیا آواز آ رہی ہے. اوکے. عابدہ رشید, عابدہ رشید جی انمیوٹ کر لیجئے. شبنم جی کا نام سن کے میرے کو مووی کا سین یاد آ گیا. کون سی مووی تھی یار وہ؟ دھمال مووی کا سین یاد آ گیا مجھے شبنم جی کا نام دیکھ کر. سب لوگ میرا نام سن کے وہی سین یاد کرتے ہیں, پلیز وہ سین یاد مت کیجیے. ساحل صرف وہ سین یاد نہیں کرنا یار, مجھے نہیں پتا کون سا سین ہے بائی دا وے, لیکن شبنم کا قطرہ بہت اچھا ہوتا ہے پتوں پہ جب پڑا ہوتا ہے صبح صبح ٹھنڈی ٹھنڈی میں, تو بڑا اچھا ہوتا ہے. ساحل بھائی ایسے نہیں کریں, آپ غلط سین نہ یاد کریں. بالکل بالکل. اچھا عابدہ رشید جی آپ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ہاں جی سن پا رہی ہوں. ہاؤ آر یو؟ اوکے گڈ گڈ. اچھا فاطمہ جی آپ جب تک مائک کی سیٹنگ پھر سے صحیح نہیں کر دینا, وہ فیڈ بیک آ رہا ہے تو ہم پھر بات نہیں کر پائیں گے. فاطمہ جی آپ پھر سے جڑیے, لیکن آپ کے وہاں سے فیڈ بیک آ رہا ہے. میں ایک بار ٹرائی کرتا ہوں, ورنہ پھر آپ پھر سے ری جوائن کریے کچھ سیٹنگ لگا کے. فاطمہ رشید جی, ارے سوری فاطمہ رشید بول رہا ہوں, فاطمہ جی. اوکے اوکے, آپ اب نہیں آ رہا فیڈ بیک فاطمہ جی کا؟ نہیں آ رہا ہے. فاطمہ جی آپ ہیڈ فون لگائیں جی. او ہو مر گئے. ہاں اب آ رہا ہے واپس. اوف. فاطمہ جی آپ ری جوائن کریں جب تک ہم شبنم جی سے اور عابدہ رشید جی سے بات کر لیتے ہیں. شبنم جی سب سے پہلے آپ ابھی تک مسلمہ ہیں؟ آپ مسلم ہیں ابھی تک؟ جی نہیں, دراصل میں آپ کے لائیو اسٹریم پہلے بھی ایک بار جوائن کر چکی ہوں, اور وہاں پہ میں بول چکی ہوں آلریڈی کہ میں مومن نہیں ہوں. مطلب تھی پہلے یا کبھی تھی نہیں؟ مطلب شاید نہیں ہی تھی, مطلب جو تھی جب تھی تب میرا سینس تھا نہیں کسی چیز کو لے کے, وہ بچپن تھا. بٹ جب سے سینس ہے تب سے تو نہیں ہوں. اوکے, تو اگر آپ پہلے آ کے اپنی بات کر چکی ہے, آج کیوں جوائن کری؟ فٹافٹ اگر کچھ کہنا چاہتی ہے, اس کے بعد عابدہ جی سے بات کریں گے. جی ایکچولی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا آپ لوگوں سے. مطلب کوئکلی. یہ سوال میرے من میں بھی بہت بار آیا ہے, بٹ اس کا کچھ جواب مجھے خود بھی ملا نہیں, تو میں آپ لوگوں سے ایک جواب سننا چاہتی ہوں اس کا. جی جیسے میں نے اکثر نوٹس کیا ہے آپ لوگ اپنی اسٹریم میں زیادہ تر محمد کے اوپر بات کرتے ہیں. سو اگر دیکھا جائے اسلام کے ہسٹری کے حساب سے, اگر ہم لوگ دیکھیں تو محمد سے پہلے بھی کافی بہت سارے پیغمبر لوگ تھے. تو اگر ہم لوگ محمد کو, مطلب اگر ہم لوگ محمد کو اسلام سے کچھ ٹائم کے لیے اسلام سے بھول جائے کہ وہ پاسبل محمد نہیں نام ہے, سے کوئی پروفیٹ نہیں, مطلب ایک پاسبل میں نہیں. آپ لوگوں سے بات پوچھ رہی ہوں یہ کہ ہاں اسی فار کا میں جواب انسٹنس. دے رہا ہوں. میں سنیے شبنم جی فٹافٹ کوئکلی میں جواب دے دیتا ہوں. وہ جی اس وجہ سے پاسبل نہیں ہے کیونکہ محمد صاحب کو اسلام نے اس طریقے سے فریم کیا ہے کہ یہ آخری نبی ہے, ٹھیک ہے, جی آخری رسول ہے, ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. اس کے علاوہ ایک واقعہ حدیث سے بتا دیتا ہوں جس سے بالکل ثابت ہو جائے گا کہ محمد صاحب کے بنا اسلام کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتی ہے. حضرت عمر جو ہے ایک بار تورات کے نسخے میں سے کچھ چیز پڑھ رہے تھے, رسول اللہ نے جب یہ دیکھا تو رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. حضرت ابوبکر بھی وہاں پہ موجود تھے, حضرت ابوبکر نے بھی دیکھا رسول اللہ کو, تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو ڈانٹ لگائی کہ تم کیا رسول اللہ کے تیرے ماں باپ مر جائے یا تو ہلاک ہو جائے, اس طریقے کی بات کی حضرت عمر سے, اور کہا کہ کیا تم رسول اللہ کے چہرے کا کلر نہیں دیکھتے ہو, رنگ نہیں دیکھتے ہو.
تو پھر جب حضرت عمر نے دیکھا تو انہوں نے رسول اللہ سے معافی مانگی کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. اور پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جائے پھر سے اور اب وہ آ جائے تو ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ میری بات کو مانے, میری سنت کو مانے, میری شریعت کو مانے. تو جتنے بھی پہلے کے جن کو رسول یا نبی کنسیڈر کرتا بھی ہے اسلام, لیکن ان کی کوئی بھی باتیں اب ویلڈ نہیں ہے. اب بات صرف اور صرف حضرت محمد صاحب کی ہی چلے گی. تو اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ محمد صاحب کو ہٹا کے آپ بولو کہ میں حضرت عیسیٰ کو فالو کر لوں گی تو بھی میں مسلمان رہوں گی, حضرت موسیٰ کو فالو کر لوں گی تو بھی میں مسلمان رہوں گی, حضرت ابراہیم کو فالو کر لوں گی تو بھی میں مسلمان رہوں گی. یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے شبنم جی؟ جی دراصل میں وہ نہیں پوچھ رہے, مطلب میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مان لیجیے جیسے جب تک حضرت محمد نہیں تھے اسلام میں, اس سے پہلے کا اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے تب کیسا تھا اسلام؟ مطلب یہ تو اسلام میں بھی تھا ہی مانتی نہیں تھا نا. ہی نہیں. ہوں. ایک سیکنڈ, اوہ، اسلام اس کا جواب میں دے دیتا ہوں ساحل بھائی. ہاں تب پلیز. اسلام تھا ہی نہیں. دیکھیں یہ چوری کا مال ہے, یہ تو تورات سے چوری کیے گے تمام نبی. تو جب وہ جی چوری جی کا جی مال ہے تو اس کے لیے آپ اسلام میں سے تو نہیں نہ دیکھیں گی کہ پرانے نبی کیا کر رہے تھے. اگر پرانے نبی کیا ہوں کر رہے تھے تو وہ تو آپ تورات سے دیکھیں گے. یہ تو محمد نے چوری کا مال لکھ کے جو مرضی کر دیا. فار ایگزامپل, اگر محمد, میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا, اگر محمد انڈیا میں پیدا ہوا تھا تو محمد کے قرآن میں رام, کرشنا اور بڑے بڑے سارے اوتار وہ سارے بھی ہوتے. ٹھیک ہے, تو اگر مجھے ہوں شری رام کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے تو میں پھر اس وقت قرآن میں جاتا یا ادھر جاتا, کیا نام ہے, رامائن میں. obviously رائٹ. رامائن. سو جی ایگزیکٹلی, سو بیسیکلی باقی سارے نبی جو ہیں وہ چوری کا مال ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چوری کا مال ہے, تو چوری کے مال کے لیے آپ کو جہاں سے چوری کیا گیا ہے وہاں پہ جا کے پڑھنا پڑے گا. اسلام میں سے پڑھ کے کیا کریں گے چوری کے معاملے کے بارے میں؟ اس کے لیے اگر آپ نے کچھ جاننا ہے تو ابراہیم کتنا بڑا چوری کا مال ہے, میرے چینل پہ جائیں, پلے لسٹ میں جائیں, وہاں پہ ابراہیم ان اسلام کا ایک پلے لسٹ ہے, اس کو جا کے واچ کریں. میں نے 3 پارٹس بنائے ہیں. اس کے اندر لوط جو کہ اسلام کے مطابق نبی ہے اور توریت کے مطابق نبی نہیں ہے, محمد نے اس کو بھی نبی بنا دیا. محمد کو نہیں بنایا تھا, لہذا اس نے لوط کو بھی نبی بنا دیا قرآن میں, لیکن وہاں پہ وہ نبی ہے ہی نہیں. سو بیسیکلی دا ہول آئیڈیا از کہ وہ چوری کے مال کے نبی جن کا اس علاقے سے کوئی تعلق نہیں, جس کا محمد سے کوئی تعلق نہیں, دور کے علاقے میں وہ تھے, ان کا نام پکڑ کے اس نے ڈال دیا. تو ہم ان کے بارے میں بتا کیا کریں گے؟ لوط صحیح ہو یا لوط غلط ہو, اس سے اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا. ابراہیم اچھا ہو یا برا ہو, اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا. اسی لیے وہ ویڈیوز میں نے بنائی تھی تاکہ لوگوں کو پتا لگے کہ یار کتنا بڑا چوری کا مال کیا ہے اس نے. تو وہ جا کے آپ دیکھیں, آپ کو پتا لگے گا. ناؤ یو ہیو دی کمپلیٹ آنسر. ٹھیک ہے شبنم جی, جی 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 بالکل. تھینک یو سو مچ. اچھا کوشچن تھا ایڈم صاحب, کیونکہ بہت سے لوگوں کو اگر اس طریقے کے سوال آتے ہیں تو اب ان کو جواب مل گیا ہے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اچھا عابدہ رشید جی, جی ہاں بولیے. ہاں آپ ابھی تک مسلمہ ہیں؟ او، آپ دوسرا کوشچن پوچھ سکتے ہیں, میں کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے. اچھا اس نمازیں سوال کا جواب پڑھتی ہیں نہیں. آپ؟ نہیں ابھی تو نہیں. پڑھتی تھی پہلے؟ ہاں کرتے تھے. آیت الکرسی یا کچھ سنا سکتی آپ؟ ہاں نہیں ابھی تو پڑھ کے مجھے اتنا ٹیسٹ نہیں لیجیے, میں مسلم ہی ہوں, مطلب مسلم ہی تھی اینڈ مسلم ہوں, ایسی بات نہیں ہے. عطیہ سنا دیں, عطیہ سنا دیں. کوئی بھی نہیں سنا دیں, مجھے 100 باتیں ہیں. سو مجھے ایکچولی مجھے تو ایک سنا دیں نا. ہم آپ کا سوال لے لیں گے, پہلے کنفرم تو ہو جائے. آپ سنا دیں کچھ, پھر ہم سوال لے لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور کچھ درود ابراہیمی سنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے اللہم بارک علی محمد چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شکریہ. جی سوال پھینکیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ ایکچولی مجھے آپ سب پہ اسٹریم کرتے ہیں نا, تو ڈاگس پہ بھی کچھ اسٹریم کریے نا. کس مطلب پہ وائی ڈاگس, مطلب اسلام ہیٹ کیوں کرتا ہے ڈاگس کو؟ کیا ہے اس پہ یار وہ 2 ساحل نے ایپیسوڈ کیا کیے تو ہوئے ہے. ہیں.
हाँ किया हुआ है साहिल के चैनल पे, कुत्ते के ऊपर स्ट्रीम 1-1.5 साल पहले का आपको वीडियो मिल जाएगा। 1.5 साल पहले का, ओके ओके। सिंपल वर्ड्स में कुत्ते आ, मोहम्मद पे भौंकते थे, मोहम्मद ने कहा कुत्ते मार दो। हाँ ओके, मतलब थोड़ा डिटेल में चाहिए था मुझे, मतलब क्यों वाई वो इस्लाम है। स्ट्रीम सुने जाके। ओके ओके। एंड एक एक जो साहबा है सबके ऊपर, मतलब एक एक आप एक एक वन ईच पर्सनालिटी के ऊपर एक एक टॉपिक लेकर स्ट्रीम कर सकते हैं क्या? क्यों मतलब सब कुछ क्यों जानना चाहेंगे, मतलब एक्चुअली क्यों मुस्लिम्स को पता नहीं चलता उस ना, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हम वाकयात के ऊपर करते हैं ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वाकयात में उमर भी आ जाता है, अबू बकर भी आ जाता है, अली भी आ जाता है, जो आते हैं उन वाकये में उसको उस जगह पे एक्सपोज कर दिया जाता है। द प्रॉब्लम इज आप पत्ते तोड़ना चाहती हैं, हम जड़ों पे अटैक करते हैं, पत्ते क्यों तोड़े? हाँ आई नो। जड़ों पे अटैक करना है, तनों पे अटैक करना है, पत्तों पे? आई डोंट केयर, कोई पत्ता अच्छा हो या ना हो, इट डजंट मैटर। अगर आप देखें तो कीचड़ में कवल भी निकलता है, हाँ वो ठीक है, तो सही है। लेकिन कीचड़ कीचड़ ही है, और कवल का फूल निकलता कीचड़ में ही है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि इस्लाम में सब बुरा है, मैंने ये बात कई दफा कही भी है। कुछ चीजें अच्छी भी है जो उसने चोरी की हैं, और ऑब्वियसली चोरी का माल है, वो अच्छी चीजें भी उसने चोरी की हैं। तो कीचड़ में कवल भी नजर आ जाता है कभी कभी आपको, हर कीचड़ में कवल नहीं होता, लेकिन कभी कभी किसी कीचड़ में आपको कवल भी नजर आ जाता है। तो वंस अगेन इसी तरीके से इस्लाम में कभी कभी आपको कवल भी नजर आ जाएगा। दैट्स नॉट कि इस्लाम में कोई कवल का फूल है ही नहीं, है, निकल आते हैं, और कीचड़ में ही निकलते हैं, आपको पता है, लेकिन कीचड़ तो कीचड़ है ना। So that हाँ is why we have to do the streams on the root of the problem, not on the branch, not on the leaf. हाँ वो तो सही है, बट थोड़ा पब्लिक को समझ में आने के लिए थोड़ा डिटेल अगर रहा तो बेहतर रहता। ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि हम जैसे, मतलब मेरे जैसे लोग कई है, मेरे को भी नंबर ऑफ डाउट्स थे मुझे भी, एक एक करते अब क्लियर हो रहे हैं। देन अगेन और भी क्लैरिटी के लिए, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, ठीक 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 beginners हैं। ठीक तो है बस लेकिन अब आबिदा आप जी। हाँ जी बोलिए। हाँ एडम साहब कुछ पूछ रहे थे जी, एडम साहब। मैंने कहा आप तो अब निकल आई है ना इस्लाम से, तो दैट्स गुड। तो कैरी ऑन, हाँ, और मजीद ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें, ताकि आपका ये जो है ना ईमान मजबूत हो, और आप इस्लाम से बाहर नहीं रहें। जितनी रिसर्च करेंगी उतना ही आप इस्लाम से बाहर रहेंगी। तो थैंक यू सो वेरी मच। जी साहिल भाई, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा कहा। और आबिदा जी जो जवाब नहीं दे रही, उससे खुद हमको जवाब समझ में आ गया है। बहुत सी बार हम जवाब नहीं दे पाते, दैट इज फाइन। लेकिन आप हमारी वीडियोस देखते रहिए आबिदा जी। हाँ नहीं वो तो मैं देख रही हूँ, मैं जब से, मतलब सचवाला जी का रेगुलर, मैं रेगुलर ज्वाइन करती हूँ आप लोग के लाइव स्ट्रीम्स एंड लाइक शेयर और वाह, सब करती हूँ। कितने महीने से देख रही हैं आप? मोर देन 2 years आई थिंक, 2 years तो कंप्लीट रेगुलरली देख रही हूँ, इससे पहले रैंडम। अच्छा, 2 साल से देख रही है, अरे वाह वाह। तभी तो बाहर है इतनी अच्छे तरीके से। नहीं, फर्स्ट मैं भी रिसर्च स्टार्ट करी थी, एंड लाइक कुरान शरीफ में डिटेल में पढ़ना, तो थोड़े चीज़ें मतलब ये वाकई में कुरान में है, तो डाउट में आके जो सब मैं डिटेली रिसर्च कर रही थी, तो फर्स्ट मुझे कटर से थोड़ा गामिदी साहब थोड़ा अच्छा लगे, उसके बाद मोहम्मद शेख साहब, तो पूरे वन बाय वन सबका मतलब देखते गई, एंड थोड़ा चेंजेस, एंड फिर हदीसें पढ़ने लगी, थोड़ी चीज़ें हदीसें जो सो मुझे एक बार एक ही मतलब ऐसा करंट शॉक के जैसा लगा, एंड दिस वाज नॉट इस्लाम। बस उसके बाद में चल रहा, अब ह्यूमैनिटी इज माय रिलीजन, सो थैंक यू तो सो मच आबिदा जी। साहिल भाई, इतना, ह्यूमैनिटी भी अब रिलीजन बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इतना टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स में ह्यूमैनिटी ह्यूमंस के अंदर तो होता ही है, ऐसा नहीं कि रिलीजन ओनली द वे, मतलब ओनली द रिलीजन एक ही चीज नहीं है जो मतलब इस्लाम मुस्लिम को, मतलब ह्यूमन को कट्टर बनाती है। ऐसा तो एवरी रिलीजन भी रोल अदा करता, एंड अगेन अब दूसरे पे एज ए ह्यूमन सबको प्रॉब्लम रहता कट्टरपन या रिलीजन नहीं और है तो मैंने यही दूसरी बात बताया चीजों था की। कि अगर रिलीजन हाँ अच्छा हो, आइडियोलॉजी अच्छी हो, तो हाँ कट्टरपंथी उसके अंदर अच्छी लगती है। अगर आइडियोलॉजी अच्छी हो तो कट्टरपंथी उसके अंदर अच्छी लगेगी, क्योंकि जब आप कट्टर होगे तो आप अच्छा ही काम करोगे, क्योंकि वो आइडियोलॉजी अच्छी है। और ओके अगर, ओके, क्योंकि कट्टर होना मसला नहीं है, कट्टर किस चीज के लिए हो रहे हो उसमें मसला है, दैट्स द जी प्रॉब्लम। बिल्कुल बट सही, एनी हाँ हाउ, थैंक यू सो वेरी मच। कुछ आगे चलते हैं यार, कुछ मुसलमान पीछे बड़े तड़प रहे हाँ, हैं अभी हमसे मुसलमान से बात लड़ाई कर करने के लेते हैं। लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
Thank you so much, Abida ji.